قطر جا کر نواز شریف اور شہباز شریف کیوں اسٹیبلشمنٹ کی شکایتیں لگانے لگ پڑے ہیں، یعنی کہ قطریوں کو جنرل عاصم منیر کی شکایتیں لگانے لگ گئے ہیں۔ یاد رہے دوستو، یہ آپ چیز ذہن میں رکھیں کہ قطر وہ ملک ہے جس نے ایران امریکہ ڈائیلاگز جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہو رہے تھے وہ پاکستان سے چھینے اور خود ان ڈائیلاگز کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہیڈ بن گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ یہاں پر دوستو قطر جا کر نواز شریف اور شہباز شریف کیوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شکایتیں لگانے لگ پڑے ہیں۔ یہاں پر صحافی ہیں شاہد میتلا، انہوں نے دوستو جو بیان دیا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا کہ یہ دونوں بھائی قطر کیوں گئے ہیں۔ نواز شریف جو ہیں وہ یورپ میں تھے، بڑی دیر بعد ان کو بھی ہوا لگوائی گئی ہے اور قطر لے کر جایا گیا۔ ویسے تو ان کے قطریوں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں اور وہاں پر تعزیت کرنے گئے ہیں۔ جو ان کے سابق جو ہیڈ تھے، کنگ تھے، وہ آپ کہہ لیں کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی تعزیت کے لیے وہاں پہنچے ہیں، لیکن وہاں جا کر شکایتیں بھی لگ رہی ہیں۔ اس پر شاہد میتلا کہتے ہیں پورا ٹبر تعزیت کے لیے قطر روانہ ہو گیا ہے۔ قائد انقلاب بھی عربوں کو اسٹیبلشمنٹ کی شکایتیں لگانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ یہاں دوستو آپ غور کریں، قائد انقلاب یعنی کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھی عربوں کو اسٹیبلشمنٹ کی شکایتیں لگانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، کیونکہ عرب جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بہت قریب، اور قطر بھی اب چاہتا ہے کہ پاکستان ان کا دفاع کرے۔ ایک اور ٹویٹ میں اور بیان میں شاہد میتلا کہتے ہیں نون لیگ نے عمران خان کے خلاف کیسز کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو عابد شیر علی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان پر کیسز نہیں بنائے، بیٹیوں والا ہوں، عدت کیس پر کچھ نہیں کہوں گا، یعنی کہ اس طرح کا انٹرویو جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ اب یہاں پر دوستو سوال یہ بنتا ہے کہ قطر میں جو ہے وہ شکایتیں کیا لگا رہا ہے شہباز شریف اور نواز شریف؟ کیا شکایتیں آرمی چیف کی لگائی جا رہی ہیں؟ قطر کو آفر کیا کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ شکایتیں بھی لگاتے ہیں پھر آفر بھی کرتے ہیں۔ امریکہ بھی کیا اس میں ملوث ہے اور متحدہ عرب امارات، ان دونوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات دوستو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے آپ کہہ لیں کہ پورا خلاف ہوا پڑا ہے۔ جبکہ ایران دوستو آپ دیکھیں کہ ایران نے بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے، جب یہ ساری جنگیں وغیرہ شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد معاہدہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، امریکہ نے اس کا جو ہے وہ پاس نہیں رکھا، اس لیے اب یہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر آگے جا کر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کا نام کوئی اور رکھا جائے گا۔ اور یہاں پر دوستو ایران نے جو ہے وہ پاکستان کا نام تک یہاں پر نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو لے کر ہم نے عمان اور قطر جو میڈیٹر ہیں ان کو آگاہ کر دیا ہے، یعنی کہ ایران بھی اب پاکستان سے ناراض ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں تو فٹافٹ آ جاتے تھے کہ نہ آپ نے حملہ نہیں کرنا، آپ نے حملہ نہیں کرنا، اب امریکہ کو آپ نے کیوں نہیں منایا کہ امریکہ نے ہم پر حملہ نہیں کرنا؟ اس وجہ سے ایران پاکستان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اور اسی چکر میں دوستو اندر سے عمران خان سے رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ زرداری جو ہے وہ بھی چاہتا ہے عمران خان سے دوستی ہو، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عمران خان سے ہماری صلح ہو۔ یہ دوستو ایک اتنی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے جس میں صرف اور صرف فائدہ عمران خان کا ہوگا۔ کیسے؟ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر دوستو نواز شریف اور شہباز شریف پاسبل ہے کہ یہ شکایتیں لگا رہے ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، کل کو عرب جو ہیں وہ بھی پاکستان سے وہ مطالبہ نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ کوئی آپ کی نہیں سنے گی، ہمیشہ وہاں کی سول قیادت جو ہے انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی منمانی کرتی ہے، کبھی کسی کو ڈال دیتی ہے، کبھی کسی کو ڈال دیتی ہے۔ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اگر ایسے ہی رہا تو پاکستان بھی بہت کمزور ہو جائے گا اور وہ پاکستان آپ کے ساتھ پھر کھڑا نہیں ہو پائے گا، اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم سے کم کیا جائے۔ اور حال ہی میں دوستو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی 6 ارب ڈالر پاکستان کو دینے سے صاف انکار کیا ہے۔ الٹا آفر قطر کو یہ کی جا رہی ہے کہ آپ سول حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، سول حکومت کے ساتھ وہاں کی کھڑے ہوں، تاکہ سول حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور آپ کے لیے جو ہے وہ جد و جہد بھی کرے اور آپ کو جو ہے آپ کی حفاظت بھی کرے۔ سول حکومت اگر طاقتور ہوگی تو پاکستان طاقتور ہوگا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو پائے گا۔ اس طرح کی آفر قطر کو کی جا رہی ہیں، جبکہ امریکہ بھی دوستو آپ کہہ لیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم سے کم ہو، کیونکہ یو اے کے ساتھ جو پاکستان نے کیا ہے اور تعلقات خراب ہوئے ہیں، اس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی یہی چاہتا ہے کہ وہاں کی سول قیادت ہمارے ساتھ کھڑی ہو، یعنی کہ یہ چور ڈاکو جو ہیں نواز شریف شہباز شریف یہ اپنے آپ کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسی چکر میں زرداری جو ہے وہ اندر ہی اندر عمران خان سے رابطے، پی ٹی آئی سے رابطے شروع کر رہا ہے، ان سے جو ہے آپ کہہ لیں کہ اتحاد کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان سے اتحاد کی کوشش کر سکتی ہے۔ اور اس چکر میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ رضا ڈار کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ جو ہے
ہے اب ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی ہے۔